ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج کر رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ قابل قدر ہیں، لیکن شرط اس کی یہ بھی ہے کہ حج اسی کی قبول ہوگی کہ موحد ہو، مومن ہو، بدعات و خرافات سے پاک ہو اور اس کی کمائی حلال کمائی کی ہو۔ اگر یہ کچھ ہے تو پھر اس کا حج قبول ہو رہا ہے۔ اگر معاملہ دکھاوا ہے، اگر معاملہ ایسا ہے جس میں خلوص نہیں ہے، مال جو ہے پاک نہیں ہے، ایسے ہی آدمی جو ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے، پھر اس کا عقیدہ خراب ہے، عقیدے شرک پایا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ماوا مانتا ہے، مجھ کشا مانتا ہے، حج روا مان رہا ہے، پھر وہ حج کر رہا ہے، اس کا قبول نہ ہوگا۔ ایسے ہی وہ آدمی جو حج کر رہا ہے، اگر اس کے ہم بدعات پائے جاتے ہیں، خرافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کے اندر اطاعت رسول نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے، حج کا کیا طریقہ بتایا ہے، یا پھر اور بھی امور ہے، اور بھی معاملات ہیں، نماز کا معاملہ ہے، روزہ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، مرنی ہرنی کا معاملہ ہے، ایسے موقع پر اس کی زندگی اس کا معاملہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے یا نہیں کی ہے، اتباع کی ہے تو اس کا معاملہ صحیح ہے اور اس کا حج قبول ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا یہ معاملہ صحیح ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا ثواب جو ہے، اجر جو ہے، سوائے جنت کا کچھ نہیں ہے، جنت ہی اس کو ملے گی، جو ہے جنت بہت بڑی چیز ہے، ملے گی۔ یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث فرماتے ہیں من حج لم يرفث لم يفسق لم يرفث، کہ جس نے حج کیا لم يرفث لم يفسق، دوران حج میں کوئی بیہودہ بات نہ کی، دوران حج میں کوئی بیہودہ بات نہیں کی، بیہودہ حرکت نہیں کی، کوئی زنا یا دوسری گناہ نہیں کیا۔ بعد نے کہا ہے کہ رب سے مراد ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق شہوت سے ہے، تو میں نے کہا اللہ کی باتیں ہیں من حج ولم يرفث ولم يفسق، جس نے حج کیا اور دوران حج میں ایسا کام نہ کیا جس کو اللہ نے منع کیا تھا، بیہودہ کام نہ کیا، غلط بات زبان سے نہ نکالی، جھوٹ نہ بولا، غیبت نہیں کی، فریب نہیں کیا، لیکن باتیں کہ ایسا آدمی جب رجع کیوم ولدتہ امہ، جب یہ آدمی حج سے واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، ایسے واپس آتا ہے حج سے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ سے پاک ہوتا ہے، تو حج کرنے کے بعد بھی انسان ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا اس کا اجر سونے بات ہے، یہ کتنے بڑا اجر کا باعث ہے یہ حج جو ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے طاقت دی ہے، ثروت دی ہے، دولت دی ہے، سب کچھ میسر ہے، صحت بھی ہے، صحت سے بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے ہیں، اپنے پیسے کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا آدمی یقیناً محروم ہے، ایک فرض کا انکار کر رہا ہے، فرض کو چھوڑ رہا ہے، تاریخ فرض تاریخ حج ہے۔ یہ ایک حدیث یہ بھی ہوئی